اور اللہ رب العزت ساری دنیا کو وارن کرتا ہے, او ہیومنس ریممبر دس تھنگ, آئی ایم دا لارڈ, آئی ایم دا سپیریئر, آئی ایم دا کریٹر آف آل کریشنز اینڈ یو آر اونلی ہیومن. سو بی ان لمٹ, then you will be fine, otherwise you will be finished. You know, some days ago, many Hollywood stars was making fun of Allah in Golden Globe Award ceremony. After that, what happened in Los Angeles, everyone knows very well. Actually, they claimed Los Angeles is a godless town. Oh, now that is a homeless town. Oh, ugly Hollywood stars, remember that Allah is the master of all universe. If you will not remember, then you will be punished. جسے دیکھو وہ یہ بات کر رہا ہے کہ آخر لاس اینجلس جو کہ دنیا کا ایک محفوظ شہر مانا جاتا ہے اور سیکیورٹی کے اعتبار سے, حفاظت کے اعتبار سے وہ دیگر شہروں سے بہت بہتر ہے. بات کی جائے ٹیکنالوجی کی تو وہ کہیں نہ کہیں دنیا کا مرکز ہے, چونکہ وہ امریکہ کا ایک خاص شہر ہے اور بڑے بڑے سرمایہ کار, بڑے بڑے ہالی ووڈ اسٹارز وہاں رہتے ہیں, بستے ہیں, کروڑوں اربوں روپے کے مکان رکھتے ہیں. ایسی جگہ میں موسم سرما میں آگ لگی تو لوگ ریزن تلاش کر رہے ہیں کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایسی سیف جگہ اتنی بھیانک آگ لگ گئی, اتنی خطرناک آگ لگ گئی اور وہ آگ قابو میں نہیں آ پا رہی ہے. دنیا کے اندر خود کو سپر پاور کہلوانے والا ملک اس آگ کو بجھانے میں ناکام ہے. کوئی ریزن دے رہا ہے کلائمیٹ چینج کا, لیکن بہت سارے لوگ یہ سچ نہیں جانتے. یہ لاس اینجلس کے اندر تقریباً 7 جنوری کو آگ لگی. 7 جنوری کو آگ لگنا شروع ہوئی جنگلوں میں. جانتے ہو آپ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ لاس اینجلس کے اندر ہی ایک جگہ ہے جس کو ہالی ووڈ ہلز کہا جاتا ہے, جہاں پر ہالی ووڈ موویز کی شوٹنگ کی جاتی ہے اور بڑے بڑے ہالی ووڈ اسٹارز رہتے ہیں, کروڑوں اربوں روپے کے مکان بنے ہوئے ہیں. اس جگہ پر ایک ایوارڈ سیریمنی تھی. بڑے بڑے دگج ہالی ووڈ کے ابھینیتا اس میں شامل تھے ایوارڈ سماروہ میں, ایوارڈ سیریمنی میں. ہم نے دیکھا, ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے. اس ایوارڈ سیریمنی کے اندر اللہ رب العزت کی توہین کی گئی, کریٹر آف آل کریشنز کی گستاخی کی گئی, موک کیا گیا پروردگار کو. آپ دیکھیں بہت ساری جو اتھینٹک نیوز سائٹس ہیں اور نیوز ایجنسیز ہیں, انہوں نے اس چیز کو اپنے نیوز کے اندر, آرٹیکل کے اندر جگہ دی ہے. آپ پڑھیں اور آپ ویڈیو دیکھیں, خود سمجھ جائیں گے. جو ایک ہالی ووڈ ایکٹریس جو ہوسٹ کر رہی تھی شو کو, جو ہوسٹ کر رہی تھی ایوارڈ سیریمنی کو, اس نے رب تبارک و تعالیٰ کا اس انداز میں مذاق اڑایا اور وہاں پر جتنے ہالی ووڈ ستارے, ہالی ووڈ اسٹارز موجود تھے, سب نے مذاق اڑایا. کیسے؟ ایک چارٹ بنایا گیا جس میں 4 آپشن رکھے گئے, لیکن تیسرے نمبر پہ ایک آپشن رکھا گیا گوڈ. وہ ایک ایوارڈ سیریمنی تھی, فنی جوکس چل رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں, ہنسی مذاق چل رہا تھا. اب ان 4 آپشنز میں ووٹنگ ہونا تھی کہ کس کو زیادہ ووٹ ملیں گے اور ونر کون ہوگا, کون لیڈ کرے گا. اور جو گوڈ کا آپشن تھا کسی نے بھی مینشن نہیں کیا اس کو, یعنی کسی نے بھی ووٹ نہیں کیا. پھر اس بات کو لے کر کے مذاق اڑایا گیا اور کہا گیا او ایسا کریٹر آف آل کریشنز ہیز نو مینشنز, یعنی ساری دنیا بنانے والے کو کسی نے ووٹ نہیں کیا, کسی نے مینشن نہیں کیا. اور جو وہ ایکٹریس ہوسٹ کر رہی تھی اس نے کہا ہاں کیوں کوئی اس والے آپشن پہ ووٹ کرے گا, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ٹاؤن ہے ہمارا, یہ گوڈ لیس ٹاؤن ہے, یہاں پر خدا کا کوئی تصور نہیں, یہاں پر کریٹر کا کوئی تصور نہیں, اللہ کا کوئی تصور نہیں. در حقیقت یہ چیلنج تھا خدا کی قدرت کو, یہ اللہ رب العزت کی شان میں کھلی توہین تھی. ماسٹر آف آل یونیورس کو چیلنج دیا جا رہا تھا اور یہ سٹارز پیسے اور دولت شہرت کے نشے میں چور تھے.
मालिक कुल खालिक कुल का मजाक उड़ा रहे थे। 2 दिन नहीं गुजरे, उसके बाद इन्हें एक ऐसी आग ने घेरा कि जिसके बाद इन्हें एहसास हो गया कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। इंसानों, चाहे तुम जितना पैसा कमा लो, जितनी तरक्की कर लो, जितनी शोहरत हासिल कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, सारी कायनात का मालिक परवरदिगार है। वो खालिक कुल है, मालिक कुल है। उसने हर चीज की रचना की है। वो क्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएशंस है। वो सारे जहान को बनाने वाला है। अगर उसको मौक करोगे तो फिर नतीजा तो बुरा ही निकलेगा। आपको इख्तियार है, अधिकार है, आप फेथ रखते हैं या नहीं रखते अल्लाह के अंदर, यह आपका अपना अधिकार है। लेकिन इंसल्ट करना, तौहीन करना, मौक करना, दिस इज नॉट फेयर। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर पनिशमेंट पाओगे, सजा पाओगे, चाहे वो कोई भी हो। बड़े बड़े सूरमा इस दुनिया में आए, जब उन्हें तरक्की मिली, पैसा मिला, दौलत मिली, ताकत मिली, तो उन्होंने समझा अपनी खुदा है, अब कोई और नहीं, हम ही सब कुछ हैं। जब उन्होंने इस तरह की हरकतें की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब ने उनको पकड़ा, अजाब इलाही ने उनको पकड़ा। और जब अजाब इलाही पकड़ता है तो दुनिया में सुपर पावर कहलवाने वाला हो या कोई भी हो, कोई नहीं बच पाता है। नमरूद नहीं बच पाया, फिरौन नहीं बच पाया। तो दर हकीकत असल वजह यह है, असल रीजन यह है कि लॉस एंजलिस में जो हॉलीवुड हिल्स है, वहां पर एक अवार्ड सेरेमनी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत को चैलेंज किया गया। सारी कायनात को बनाने वाले मालिक कुल खालिक कुल को चैलेंज किया गया। यही वजह है कि गज़ब इलाही, अज़ाब इलाही ने उस खित्ते को, उस एरिया को अपने अंदर समा लिया। और 1000 कोशिशें करने के बावजूद वो आग कंट्रोल नहीं हो पा रही है। वहाँ के जो न्यूज़ एंकर्स हैं और जो लोकल लीडर्स हैं, हमने उनके स्टेटमेंट्स देखे। आप देखें, किसी का स्टेटमेंट है कि महसूस होता है कि जैसे किसी ने इस खित्ते पर यानी लॉस एंजलिस पर परमाणु हमला कर दिया हो, बॉम्ब गिरा दिया हो। इस तरह की तबाही समझ से बाहर, अकल से परे। इंसानों, औकात मत भूलो, इंसान हो, इंसान बन के रहो। जब इंसान अपनी औकात भूलता है, सीमाएं लांघता है, जब सीमा पार करता है, हद पार करता है, तो फिर अजाब इलाही इंसान को उसकी औकात याद दिलाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी दुनिया को वार्न करता है, ओ ह्यूमंस, रिमेंबर दिस थिंग, आई एम द लॉर्ड, आई एम द सुपीरियर, आई एम द क्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएशंस, रिमेंबर दिस थिंग, सो बी इन लिमिट, देन यू विल बी फाइन, अदरवाइज यू विल बी फिनिश्ड। तो दर हकीकत यही सबसे बड़ी वजह है। हमने माजी करीब में भी देखा है कि जब जब इस तरह की हरकतें हुई हैं, लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चैलेंज किया है, खुदा का इनकार किया है और खुदा की तौहीन की है, इंसल्ट की है। तो फिर इस तरह के वाक़यात माजी में भी हुए हैं। जब इस तरह की बातें आती हैं कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, कोई मालिक है या नहीं, खुदा है या नहीं, अल्लाह है या नहीं, इस तरह की बातें जब होती हैं तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जिसको देखने के बाद जो समझदार होते हैं, ज़ी शऊर होते हैं, ज़ी अक्ल होते हैं, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन ले आते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और हम देख रहे हैं, आई थिंक यू विल बी सरप्राइज्ड, ये कैलिफोर्निया में ये हादसा होने के बाद न जाने कितने एक्ट्रेस और न जाने कितनी एक्ट्रेसेस, न जाने कितने क्रिश्चियन इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा, हमेशा इंसान को अपनी लिमिट्स को याद रखना चाहिए, अपनी सीमा को याद रखना चाहिए। अगर आप सीमा से बाहर जाएंगे
اگر آپ بھول جائیں گے کہ آپ انسان ہیں اور ظلم و جبر کرنا شروع کریں گے، زیادتی کریں گے، تو پھر یاد رکھو عذاب الہی کا سامنا ہوگا، غضب الہی کا سامنا ہوگا۔ ارے یہ چھوٹا سا نمونہ ہے اللہ کے عذاب کا، یہ چھوٹی سی شکل ہے جس کو دیکھنے کے بعد دنیا میں ہاہکار مچا ہوا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ، پڑھو آسمانی کتابیں، پڑھو بائبل، پڑھو قرآن، تب تمہیں پتہ لگے گا کہ کیسے کیسے عذاب آئے ہیں جب لوگوں نے اللہ کی یکتائی پر، وحدانیت پر حملہ کیا ہے، کس کس طرح کے عذاب آئے ہیں۔ اور ابھی کیا ہے؟ ابھی تو قیامت کا میدان باقی ہے۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ اس لیے انسانوں کی بھلائی اس میں ہے کہ انسان انسان بن کے رہے، خود کو خدا نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا کا مالک بن گیا۔ کوئی کتنا ہی پاورفل ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی پیسہ دولت ہو اس کے پاس، لیکن اس کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک انسان ہی ہے، اور اگر وہ اس چیز کو بھولے گا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے گا، تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کتنی ہی طاقت کا مالک ہو، وہ رب کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو برے عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں انسان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔